الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ البقرہ کی 48ویں آیت کی تلاوت کی ہے۔ آیت گزشتہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر بطور انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں زمانے والوں کے اوپر فضیلت بخشی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد کروائی۔ اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو جزا نہ دے گی، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی ان سے معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو، قیامت کے دن کا خوف رکھو کہ اس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کو کسی بھی قسم کی کوئی جزا نہیں دے گی، یعنی مدد نہیں کرے گی۔ جس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی بھی لینے جائے گا قیامت کے دن دوسرے شخص سے، تو وہ شخص اس کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہ اس کے لیے کوئی نیکی اس کو نہیں دے گا اپنی طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کی جزا نہیں، کسی بھی قسم کوئی جزا نہیں دے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا اور نہ ہی قبول کی جائے گی کسی سے کوئی سفارش۔ تو اس سفارش سے مراد یہ وہ والی سفارش ہے کہ جو کافروں کے لیے اگر کوئی مسلمان کرے گا تو بھی قبول نہیں کی جائے گی، کافر اگر کافر کے لیے سفارش کرے گا تو وہ سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کافروں کے لیے سفارش اس دن قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، قیامت کے دن سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو کسی بھی قسم کی کوئی جزا بھی نہیں دے گی، اور ساتھ میں کوئی سفارش بھی ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں قبول نہیں کی جائے گی؟ کہ وہ کافروں کے حق میں اگر سفارش کریں گے تو وہ سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کوئی مومن مسلمان کے حق میں سفارش کرے گا تو وہ سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا کہ ان کافروں کو، ان مشرکین کو جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر برے عمل کیے اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے منکر ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن ان لوگوں سے کسی بھی قسم کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ ان کی جان چھوٹ جائے وہ معاوضہ دے کر، نہ سفارش کی جائے گی نہ معاوضہ لیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی کسی بھی معاملے کے اندر۔ تو یہ ڈرانا کس وجہ سے تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جو حق چھپا رہے ہیں وہ حق چھپانا بند کر دیں اور حق کو ظاہر کریں، اور حق کی پیروی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے آئیں، روز آخرت پر بھی صحیح طریقے سے ایمان لے آئیں، اور قرآن مجید کو سچی کتاب کہنا شروع کر دیں۔ یہودی مانتے تو تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں، لیکن ان کو کس وجہ سے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہو رہے تھے، وہ یہ وجہ یہ تھی کہ وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہے تھے کہ ان کے دل کے اندر حسد تھا۔ حسد کس بنا پر تھا؟ کہ ان کی طرف جو نذرانے آیا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے، وہ لوگوں کا ان کے پاس جانا بند ہو گیا، اور ان کے پاس جو نذرانے آیا کرتے تھے وہ نذرانے بھی آنا بند ہو گئے۔ تو اس آیت سے ایک اور چیز مد نظر رکھیں کہ اگر کوئی شخص جو مسلمان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن میرے لیے تو سفارش ہو جائے گی، کافروں کے لیے سفارش نہیں ہونی، تو یہ بات دھیان رکھی جائے کہ اگر کوئی مسلمان یہ سوچ کر کوئی گناہ کرتا ہے کہ میں تو بخشا جاؤں گا، میری سفارش ہو جائے گی، تو اس کا حال اس شخص کی طرح ہے کہ جو شخص ڈاکٹر کے ہونے کے باوجود زہر کھا لے کہ ڈاکٹر مجھے جو ہے وہ صحت یاب کر دے گا، تو جس طرح وہ شخص اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا، اسی طرح یہ شخص مسلمان جو یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ میری قیامت کے دن سفارش ہو جائے گی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ اس نے تو زہر کھا کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ ڈاکٹر مجھے بچا لے گا۔ تو اسی طرح کہ اب کوئی ہڈیوں والا ڈاکٹر موجود ہے اور کوئی شخص جان بوجھ کر
گاڑی کے نیچے آ جائے اور اپنی باقی ہڈیاں بھی توڑوا بیٹھے کہ میرے پاس جو ڈاکٹر ہے وہ تو موجود ہے اور میری وہ ہڈیاں جوڑ دے گا، تو جس طرح وہ شخص اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے گا، اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سوچ کر گناہ کرے گا کہ میں تو بخشا جاؤں گا، میری قیامت کے دن سفارش کر دی جائے گی اور میں نکل جاؤں گا، پار ہو جاؤں گا، تو اس طرح اس شخص کی مثال ہے کہ اس نے گناہ بھی کیا، تو جب وہ مسلمان بھی تو قیامت کے دن ہر جان کو اس کی عمل کے مطابق جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر کسی شخص نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو اس کی جزا بھی اچھی ہوگی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ کھیتی کی مانند ہے کہ جو کچھ بویا جاتا ہے وہی کچھ کاٹا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو اچھی جزا ملے گی، اگر دنیا کے اندر برے عمل کیے ہوئے ہوں گے تو بری جزا ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن کسی کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔